ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا کہ جب مصیبتیں عام آتی تھیں، پریشانیاں عام ہوتی تھیں، تو جہاں مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، جہاں مخصوص صورتوں کو پڑھ کر دعائیں کرتے تھے، جہاں لکھی ہوئی مسنون دعائیں پڑھ پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، جہاں سجدوں میں جا کر اللہ کے سامنے آہوزاری سے توبہ استغفار اور دعائیں کرتے تھے، وہیں ہمارے اکابر کا ایک معمول یہ بھی رہا کہ بعض ایسی دعائیں، بعض مخصوص قسم کی دعاؤں کے پڑھنے کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا ایک کتاب ہے جس کا نام حصن حسین ہے۔ یہ حصن حسین در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا مجموعہ ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت سے لے کر موت تک کی وہ تمام تر دعائیں جو امت کے لیے ضروری تھیں، وہ تمام تر دعائیں آپ نے ارشاد فرما دی۔ انہی دعاؤں کو جمع کیا گیا جن کا نام حصن حسین ہے۔ اللہ اللہ، یہ حصن حسین اگرچہ مسنون دعاؤں پر مشتمل ہے مگر اس کا پڑھنا نہایت مفید ہے۔ ہمارے اکابر بعض مخصوص حالات میں حصن حسین پڑھ کر اپنے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے علاقے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ خود اس کے جو مصنف ہیں محمد ابن محمد جزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کتاب کی تصنیف سے فارغ ہوا، حصن حسین کو میں نے لکھ لیا، دعائیں میں نے جمع کر دی، ٹھیک اسی زمانے میں تیمور لنگ کا فتنہ ہمارے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان محفوظ نہیں تھی، ایک عجیب پریشانی اور بے چینی کا عالم تھا۔ کہتے ہیں میں بھی روپوش ہو گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت مجھے ہوئی، آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کتاب کے ذریعے سے تمام مصیبتیں دور ہو جائیں، آپ دعا فرما دیجئے۔ اس کتاب کے ذریعے سے آپ کی مسنون دعاؤں کی برکتوں سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دے، ختم کر دے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد دشمن کا محاصرہ ختم ہوا، بلکہ یوں کہیے کہ دشمن ہمارے شہر کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پوری قوم کو نجات ملی۔ یہ حصن حسین کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اسی سے ہمارے بعض اکابر نے کہا کہ مخصوص لوگ جو ہیں، خواص کو چاہیے کہ خاص ایسے مخصوص احوال میں کبھی کبھی حصن حسین کو پڑھ کر امت کے خاطر دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے بھی مصیبتوں کو، آفتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب، چھوٹی سی دعا کی کتاب ہے جس کو حزب البحر کہا جاتا ہے، شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک الہامی کتاب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے پڑھنے، اس کتاب کے بطور حفاظت پڑھنے کے سلسلے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اس کتاب کے پڑھنے سے بھی آفتیں اور مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم حدیث کے خاطر حرمین پہنچا اور وہاں میں تقریباً 2-3-4 سال وہاں رہا، جب وہاں سے لوٹنے لگا تو حضرت میرے استاذ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حزب البحر پڑھنے کی اجازت دی اور یہ کہا کہ مخصوص احوال میں مصیبت و آفات میں اس کو پڑھتے رہنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر بھی اس کتاب کے پڑھنے میں ہمیشہ رہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دور بھی بڑا عجیب سا تھا، فرماتے ہیں 40 سال تک بلا ناغہ میں اس کو پڑھتا رہا آفت و مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے جو خواص ہیں،
اس امت کے جو علماء ہیں، اس امت کے خواص ہیں، ان کو چاہیے کہ جہاں دیگر دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، مخصوص صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، آفتوں مصیبتوں کے ٹلنے کے جو اور اسباب ہیں اس پر عمل کریں، وہیں خواص کو چاہیے کبھی حصن حسین بھی پڑھیں، کبھی حزب البحر بھی پڑھا کریں۔ اور اسی طرح ایک اور کی دعا ہے جس کو ختم خواجگان کہا جاتا ہے۔ ختم خواجگان کے ذریعے مصیبتیں بھی ٹلتی رہتی ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت ہی پابندی کے ساتھ، ان کا دور بھی بڑا ہی پرآشوب تھا، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں بھی ختم خواجگان کے پڑھنے کا بڑا اہتمام تھا۔ لہٰذا میں آج کی گفتگو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں جہاں مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، مخصوص صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، آہوزاری سے اللہ کے سامنے دعائیں کرنی چاہیے، وہیں کچھ خواص کو چاہیے کہ ہمارے جو مشائخ گزرے ہیں، مشائخ جو خاص وقتوں میں کچھ چیزوں کو پڑھا کرتے تھے، حصن حسین ہے، حزب البحر ہے، ختم خواجگان ہے، قصیدہ بردہ ہے، ختم بخاری شریف ہے، ان تمام چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے تاکہ امت، ہمارا علاقہ اور وہ تمام تر علاقے جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے وہ علاقے محفوظ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔